مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بغداد اسٹوڈیو کی رمضان ٹرانسمیشن ضیاء رمضان، جس میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، اولیاء اللہ نے اس دھرتی پر بالخصوص سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند اور بالعموم پوری دنیا پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اپنی تعلیمات سے اور اپنے تصرف سے لوگوں کے دلوں کو بدلا، لوگوں کو تعلیمات پہنچائیں، آقا علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے روشنی لے کر اس سرچشمے سے جام پی کر اس کو تقسیم کیا، خود ساقی بنے اور اپنی خانقاہوں پر، اپنی درگاہوں پر رندوں کی صورت میں لوگوں کا جم گھٹا لگایا اور وہ جام ان سب لوگوں میں تقسیم کیا۔ ایسے ہی آج ایک قداور شخصیت کا ہم ذکر کریں گے اور یہ پروگرام ہم نظر کریں گے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کی صورت میں۔ آج آپ دیکھیں گے آپ کے خاندانی پس منظر سے لے کر دیگر احوال زندگی، اس میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سکولرز تشریف فرما ہیں اور ساتھ ساتھ حسب سابق حسب روایت ثنا خان مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آغاز میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میرے سب سے پہلے معزز مہمان ہیں، میرے ایوان میں تشریف رکھتے ہیں استاذ العلماء علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب، جو کہ صدر مدرس ہیں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ولی عہد ہیں چکوڑی شریف سے علامہ صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی سیالوی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان ہیں، پاکستان کے معروف ثناخواں اور درگاہی ثناخواں ہونے کا شرف رکھتے ہیں آستانہ عالیہ سیال شریف سے طیب طاہر حمیدی سیالوی۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے، ضیاء رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں آغاز کی جانب۔ خدا کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک مومن کی ورد جاں ہو اور یہی ہماری ذریعہ نجات ہے۔ آغاز کر رہے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوبصورت اور شہرۂ آفاق کلام سے، محمد طیب طاہر حمیدی۔ جملہ رسول دیے برحق کے گزشتہ دے، بر فضل تو ہے ختم رسول دادا گوائی، در خلق و در خلق توئی نیر اعظم، در خلق و در خلق توئی نیر اعظم، لا تدرک اوصاف کا لم تدرک مائی، جملہ رسول دیے پر حق کے گزشتہ دے، تو باعث تکوین معاشی و معادی ہے، اب دینا ہست مسلم بتشائی، آئسنی مز فضل تو اے راہ خدا بندے، آئسنی مز فضل تو اے راہ خدا بندے، نظر ایک روایت سے
کمر رنجو سے آئی نظر کے روایت سے کمر رنجو سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طیب طاہر حمیدی سیالوی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرا آفاق اور مقبول بارگاہ کلام پیش کر رہے تھے۔ یقیناً ہم سب بھی اور آپ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے۔ چلتے ہیں گفتگو کی جانب۔ ہمارا موضوع ہے آپ کی سیرت اور کردار، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز علماء تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں کروں گا حضرت علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب سے کہ وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ الحاج حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس علمی روحانی خان وادے کے چشم و چراغ ہیں جو ہمیشہ اس خطے کے لیے مرکز رشد و ہدایت رہا سبحان اللہ۔ اور اہل باطل کے لیے ہمیشہ ننگی تلوار رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہے گا۔ اس خاندان کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ جی حضرت پیر میاں شیر کرم علی رحمہ اللہ تعالی یہ پیر بھائی ہیں شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور دونوں پیر بھائی یہ مرید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کو وہیں سے خلافت ملی اور آپ کے حکم سے آپ یہاں سیال شریف جو اس وقت بستی یہاں نام و نشان تک نہیں تھا، آپ نے دریا جہلم کے کنارے یہاں ڈیرا لگایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کے اولاد میں سے حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور آپ کے پوتے حضرت میاں حافظ محمد برخوردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیال شریف نامی بستی کے بسانے والے آپ ہیں، جس نام کو سن کر اہل عقیدہ تو محبت نام بھی انہوں نے ہی دیا اس بستی جی سیال شریف پہلے بستی آباد نہیں تھی، آپ نے تو نہر کے کنارے آپ کے جد اعلیٰ نے ڈیرا لگایا، وہاں آنے والوں کی علمی روحانی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد سیال شریف نامی بستی جو ہے کریا عظیمہ، اس کو نام دینے والے آپ کے پوتے حضرت حافظ محمد برخوردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے اس بستی کو آباد فرمایا، اور انہی کی اولاد میں سے آگے حضرت خواجہ محمد شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت یہ سیال شریف نامی بستی آپ ہی کی قومیت کی وجہ سے معروف ہے، اصل میں آپ کھوکھر ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک سال نامی بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام سال تھا، تو آپ کی اولاد ان کی طرف منسوب ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے آپ سیال کہلائے۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 21 جمادہ اولیٰ سن 1324 ہجری بمطابق 14 جولائی 1906 عیسوی کو آپ سیال شریف کے کریا عظیمہ میں آپ کا تولد ہوا، آپ جلوہ گر ہوئے۔ یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آگے، اسی کی جانب ہم آ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی پس منظر پیش کیا، جو کہ کافی لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا موقع ہمیں ملا کہ اس سے قبل کئی لوگ آپ کے خاندانی پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے، تو اس پروگرام کے سلسلے میں اس کی وساطت سے یہ سب خدمات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگلا سوال جو ہے میرا علامہ صاحب سے انشاءاللہ وقفے کے بعد میں کروں گا۔ اس وقت مجھے چلنا ہے، ہمارے دوسرے معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی صاحب، جو کہ ولی عہد ہیں چکوڑی شریف کے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کردار کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا
اعزاز ہے کہ یقیناً آج ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ جس موضوع پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. بہت لیکن شکریہ کہ میرے آپ لیے یہ جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ میری آج جو حاضری ہو رہی ہے وہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ جو منسوب خوبصورت دارالعلوم ہے وہاں کے ایک استاد گرامی مرتبت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نصر اللہ چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی موجودگی میں میری یہ حاضری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کا جو کردار ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، عیاں ہے. بلکہ ابھی تو تحریک پاکستان کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہ بات ہے 1938 کی، اور جب آپ وہاں سے واپس اپنے آستان پاک سیال شریف پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے برادر اصغر حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں گئے تھے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں گئے تھے، تو وہاں سے لے کے کیا آئے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت کہا تھا، اے برادر اصغر، میں سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں گیا تھا تو وہاں سے میں پاکستان لے کے آیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ابھی تو بھائی دیکھیے کہ قرارداد پاکستان بھی منظور نہیں ہوئی. ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بھی بنے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے. لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف کا تاجدار جانتا ہے، آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام آپ کی نظر عنایت کے طفیل وطن عزیز پاکستان مرز وجود میں آ جائے گا. اس کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تو اس وقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے واضح طور پر تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار فرمائی. اس کے بعد پھر وہ گروہ سامنے آیا جس نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، جن میں حضر حیات ٹوانا بھی شامل تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آپ خاموشی اختیار کریں، عرض کی حضور آپ خاموشی اختیار کریں، آپ اپنے آستانے کو سنبھالیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ تحریک پاکستان کی حمایت کریں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو اپنا فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے سے میں کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو یہ فیصلہ تو اقبال کے شعر کی مصداق ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو اس کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کی بارگاہ میں بڑی بڑی آفریں پیش کی گئی، زمینیں پیش کی گئیں آپ کی بارگاہ میں، جو کہ ایک روپیہ پیسہ ایک چیک کی صورت میں پیش کیا گیا. آپ نے اس چیک کو پکڑا، آگ میں ڈال دیا، فوراً آگ میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا یہ چیک کیا چیز ہے، تم پوری کی پوری دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے قمر الدین کے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی قمر الدین اپنے فیصلے پہ پھرنے والا نہیں ہے. قمر الدین نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے واضح طور پر علل اعلان تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو طرح طرح سے تنگ کیا جانے لگا، آپ کی زمینوں پہ قبضہ بھی کر لیا گیا، اور آپ کو یہاں تک گرفتار بھی کر لیا. حضور امیر شریعت غریب نواز جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین نائب حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد حمید الدین چشتی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے درجات مزید بلند فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے جیل میں جس کمرے میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے، اس کمرے کے نیچے پانی تھا اور گوبر.
उस कमरे में आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, लेटा भी नहीं जा सकता, इस तरह का वो कमरा था। तो टॉर्चर करने की हाँ जी, ताकि आप अपने फैसले से फिर जाएं। लेकिन कमरुद्दीन ना झुकने वाला है ना बिकने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फिर उसके बाद जब आपको गिरफ्तार किया गया तो हुजूर अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं और मेरे जो छोटे भाई आपके थे हज़रत साहबजादा ख्वाजा नसीरुद्दीन, साहबजादा ख्वाजा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप ये दोनों भाई हुजूर शाहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आपकी बारगाह में हाज़िर होते हैं ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए। तो छोटे भाई अर्ज़ करते हैं अपने अब्बा जान की बारगाह में कि अब्बा जान आएँ, घर चलते हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो आपने फरमाया बेटा अभी तुम्हारा बाप घर वापस नहीं जा सकता। अच्छा, अभी आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाया अभी कमरुद्दीन अंग्रेज़ का शिकार कर रहा है, वाह, अंग्रेज का शिकार कर ले, उसके बाद जब पाकिस्तान बनेगा तो फिर कमरुद्दीन अपने घर वापस भी आ जाएगा। वाह, वाह। तो फिर ज़माने ने देखा सुभान अल्लाह, कि बेशक। फिर क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान बना, उधर हुजूर शाहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आप अपने घर, अपने आस्तान पाक सियाल शरीफ तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, तहरीक पाकिस्तान में हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार पेश कर रहे थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा साहिबजादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी साहब। रंगो नूर का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हमें लेना है एक वक्फ़ा, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। बार दिगर आपका खैर मकदम है ज़िया रमज़ान में। आज का ये ख़ास प्रोग्राम सीरत व किरदार हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पेश किया जा रहा है, जिस पर वक्फे से कबल आप गुफ्तगू सुन चुके हैं। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सदर मुदर्रिस दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम सियाल शरीफ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद नसरुल्लाह चिश्ती सियालवी साहब। हज़रत, दूसरा सवाल आपकी खिदमत में ये है कि आप शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीम व तरबियत के मराहिल पर रोशनी डालें। जैसा कि मैं पहले ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक बात और ज़िक्र कर दूँ कि ये बड़ी अहम बात है कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आपका जो ख़ानदान है ये 37 वास्तों से मौला मुर्तज़ा हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार शहीद करबला से भी जा मिलता है। इस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था। तालीम व तरबियत के हवाले से अर्ज़ करूँ कि इस ख़ानदान की रिवायत ये है कि इस ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा, उसकी इब्तिदाई तालीम का मरहला तब शुरू होता है कि जब उसकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन हो जाए। अच्छा, चुनांचे ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन हो गई तो आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई गई। चूँकि ये दौर सजादगी हज़रत सानी लासानी अशरफुल औलिया ख्वाजा मोहम्मदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, तो आपकी इब्तिदाई तरबियत जो थी वो आपने ही की थी। और पहली बिस्मिल्लाह शरीफ हाफिज़ करीम बख्श सियाल शरीफ के जनूब में वाक़ एक छोटा सा कस्बा पूला है, वहाँ हाफिज़ करीम बख्श साहब जो शागिर्द रशीद हैं मियाँ अब्दुल जलील कुरैशी शाकिर शेख जलील के, जिनका दोनों हस्तियों का मज़ार दादा बाग शरीफ में इस वक्त मौजूद है और मस्जिद खलैक है। तो आपने बिस्मिल्लाह उन्हीं से पढ़ी। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र से आगाज़ किया और 7 साल की उम्र में आपने पूरा कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। आपसे पूछा गया कि आपने कितनी उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ किया?
آپ تونسہ مقدسہ کے سفر میں جا رہے تھے تو آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے قرآن کریم کب حفظ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تونسے کی راہ میں تھا تو اس وقت میری عمر 7 برس تھی اور میں مکمل حافظ قرآن تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی سی عمر میں عام بچہ اپنا کچھا بھی نہیں سنبھال سکتا، لیکن اس خاندان کے اس چشم و چراغ کو اللہ رب العزت نے اتنا یعنی غضب کا حافظہ عطا فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں آپ مکمل حافظ قرآن ہیں۔ اور ابتدائی تعلیم چونکہ آپ کی عمر چھوٹی سی تھی تو آپ کے دادا جان اشرف الاولیاء حضرت ثانی لاسانی غریب نواز خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات پا چکے تھے، تو آپ کی تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل قرآن کریم کے بعد کتب دینیہ کے لیے فقہ، تفسیر، حدیث، اس کا آغاز آپ نے اپنے والد گرامی مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا۔ آپ کے پہلے استاد آپ کے والد گرامی ہیں۔ اس کے بعد جس طرح خانقاہی نظام میں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جہاں بھی ڈیرا لگایا، جہاں آستانے قائم کیے، تو لوگوں کو روحانی فیض تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری دینی علوم سے بھی بہرور فرمایا۔ تو دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام جس کا نام خود حضرت صاحب شیخ الاسلام نے تجویز فرمایا بعد میں، یہ ادارہ پہلے سے برسہ برس سے خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ اس ادارے کا قیام پہلے حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی نے فرمایا تھا اپنی خانقاہ کے ساتھ۔ مریدین کی تربیت بھی فرماتے، علوم دینیہ سے بہرور بھی فرماتے، اور اسی مدرسے میں جس کو بعد میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کا نام دے دیا گیا، آپ نے ہی دیا، اسی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استاد پہلے آپ کے والد گرامی مجاہد اعظم مولانا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی، اس کے بعد مولانا محمد حسین جھنگوی، ایک مولانا محمد جان محمد صاحب ہیں سرگودا کے، ایک مولانا خواجہ قمر الدین صاحب ہیں میاں والی کے، اور مولانا سلطان محمود صاحب، مولانا سلطان اعظم صاحب چپڑ شریف والے، اور تصوف میں مولانا محمد امین ٹکوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصوف کا علم وہاں سے حاصل کیا۔ مزید چونکہ حضرت خواجہ مجاہد اعظم بہت بڑے صوفی اور عالم دین اور علم دوست آدمی تھے، تو اپنے بیٹے کی حضرت شیخ الاسلام کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے آپ کو ہندوستان دہلی میں روانہ کیا، اور دہلی سے آگے اجمیر پہنچے۔ وہاں اپنے زمانے کے محقق کے دوران حضرت مولانا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں جا کر آپ نے منتہی کتابیں آپ کے پاس جا کر پڑھی۔ لیکن آپ ابھی اپنے دور طالب علمی کے آخری زمانہ، دور طالب علمی ہی کا زمانہ تھا، دور طالب علمی ہی تھا آپ کا، تو والد گرامی جو تھے وہ علیل ہو گئے، تو آپ کو واپس آنا پڑا۔ تو حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان سے چل کر یہاں سیاست شریف تشریف لائے، یعنی اپنے بیٹے کی علمی پیاس بجھانے کے لیے حضرت مجاہد اعظم نے آپ کے استاد کو یہاں استان پاک پہ دعوت دی کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں آپ حصہ لیں۔ اور جس قدر آپ نے محنت اور مشقت سے پڑھا کہ آپ کے استاد محترم، بہت کم ہوتا ہے کہ اساتذہ کو اپنے طالب علموں پر ناز ہوتا ہے، استاد شاگرد تو اپنے استاد پر ناز کرتا ہی رہتا ہے، لیکن دیکھیں وہ محقق کے دوران ہیں اور زمانے کے بہت بڑے نامور عالم دین ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی اور روحانی جو آپ کا درجہ تھا، آپ کا مرتبہ تھا، اس کو دیکھ کر حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ صاحبزادہ محمد قمر الدین تعلیم و تدریس سے وابستہ نہ رہ سکے گا، کیونکہ دینی مشاغل اور بھی زیادہ ہیں، جلسے جلوس میں بھی جانا ہے، مریدین کا ایک کافی حلقہ ہے، خانقاہی نظام کو بھی چلانا ہے، مصروفیات زیادہ ہوں گی، مجھے افسوس ہوگا کہ یہ پڑھا نہیں سکے گا۔ لیکن صاحبزادہ قمر الدین آیت من آیات اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ استاد کے تاثرات ہیں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمارے پروگرام کا وقت معین ہوا کرتا ہے، لیکن ایسی گفتگو کا سلسلہ جب چل رہا ہو
تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ رکے اور اس طرح کی خوبصورت اور رنگ و نور سے مزین گفتگو جاری و ساری رہے، لیکن وقت کے دامن میں آخر گنجائش نہیں ہوتی، ہم مجبور ہوتے ہیں، لیکن میں یقین کیجئے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو ہم یہاں سمیٹیں۔ تو چلتے ہیں گلہائے عقیدت کی جانب۔ بحضور خضر خوباں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ گزار ہو رہے ہیں ہمارے معزز مہمان طیب طاہر حمیدی سیالوی۔ آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، اور چھوڑ دو مجھے کون کی گلیوں میں، چھوڑ دو مجھے کون کی گلیوں میں، کیونکہ یہ ہوا مجھے قرآن سے رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، اور ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، کیونکہ جس میں یاد عباس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، اور میں ہوں نوکر ظہیر پنجتن کا، میں ہوں نوکر ظہیر پنجتن کا، ایک مستی سی خاص رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ طیب طاہر حمیدی سیالوی اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر، معمبر اور منور کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب۔ حضرت اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق مطالعہ اور کتاب دوستی کیسی تھی؟ ماشاءاللہ، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے ملفوظ مبارک سے ہی میں آغاز کرتا ہوں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کا بھوکا اور علم کا پیاسا ہوں۔ اچھا، کتابوں کا بھوکا اور علم کا پیاسا ہوں۔ اسی ضمن میں آپ ہی کے خلیفہ، بڑے پیارے خلیفہ حضرت مولانا عزیز احمد صاحب سجادہ نشین کفری شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعے کا شوق کس قدر تھا کہ آپ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد مطالعہ شروع فرماتے، ساری رات مطالعے میں رہتے، صبح کی اذانیں ہوتی تب پتہ چلتا کہ رات بیت چکی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ لنگر شریف سے جو آپ کا کھانا آتا تھا رات پیش کیا جاتا تھا، وہ کھانا سالن دودھ وغیرہ پڑا رہتا تھا۔ آپ اپنے مطالعے میں اس قدر کھو جاتے تھے، محویت کا عالم یہ تھا کہ صبح ہو جاتی اور کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس قدر کتب بینی اور مطالعے کا شوق تھا۔ ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین شرف ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے نامور عالم دین ہوئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمرالدین سیالوی لاہور کی سرزمین جامعہ نعیمیہ میں آپ تشریف لے گئے اپنے کسی عزیز سے ملاقات کے لیے، حالانکہ حالت مسافرت ہے اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرنا ہے، آپ نے ملنے گئے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو عقیدت مند مریدین سب اکٹھے ہو گئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، حضرت کی زیارت کے لیے لوگ جامعہ نعیمیہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ چارپائی پر تشریف فرما ہیں، کتب بینی کا عالم دیکھو کہ ملنے کے لیے لوگ ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ حضرت کی ملاقات نصیب ہو جائے، لیکن آپ نے علامہ دمیری کی حیات الحیوان کتاب پکڑ کر آپ کافی دیر اس کے مطالعے میں منہمک رہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ میری زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ اس قدر یعنی کتب بینی کا شوق تھا کہ جو کتاب ہاتھ لگتی تھی آپ جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتے تھے، پرکھ نہیں لیتے تھے۔ اور مولانا محمد موسیٰ امرسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی لاہور آتے تو مختلف کتب خانوں پر کتابیں دیکھتے دیکھتے آپ کے کئی گھنٹے گزر جاتے تھے۔ ہر کتاب کو اول سے آخر تک دیکھنا یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا، اور جو بھی کتاب کہیں سے نایاب آپ کو محسوس ہوتی ملتی تو آپ اس کی منگوانے کی ضرور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اور ذوق مطالعہ اتنا کہ سرگودا میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سردار احمد صاحب، علمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، فیصل آباد والے، وہ سرگودا میں تشریف لائے۔ بہت بڑا جلسہ تھا جس کی صدارت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمرالدین سیالوی فرما رہے تھے۔ آپ مولانا سردار احمد صاحب کا خطاب تھا، اور وہیں پہ موجود اس زمانے میں بھی وہ موجود ہیں حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب پنڈی والے، بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں ان کا بھی، وہ بھی اس جلسے میں موجود تھے۔ یہ واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب شیخ الحدیث راول پنڈی کے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ فقیر درویش منش آدمی ہے اور سادہ سا ہے۔ جب سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، مولانا سردار احمد صاحب نے تقریر شروع فرمائی۔ آپ چونکہ شیخ الحدیث تھے، حدیث پر حدیث پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تقریر کے دوران حدیث کا سلسلہ جاری، حدیث پر حدیث پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے مفاہیم و مطالب کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ حدیث ختم کرتے تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین آہستہ سے چپکے سے مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب کے کان میں آپ ارشاد فرما دیتے کہ مولانا سردار احمد صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے یہ کنز الامال میں ہے، فلاں جلد میں ہے، فلاں صفحے پہ موجود ہے، بخاری شریف کی فلاں جلد میں ہے، فلاں صفحے پہ موجود ہے۔ جو حدیث مولانا سردار احمد صاحب پڑھتے تھے آپ اس کو با حوالہ صفحہ نمبر سمیت بتا دیا کرتے تھے۔ اتنا یعنی ذوق مطالعہ اور علم حدیث میں اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور علم دانی آپ کی اس قدر تھی۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو حسین الدین شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ سادہ سا درویش سا آدمی ہے، پیر لوگ اسے سمجھتے ہیں، یہ تو کوئی حافظ الحدیث نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں کے صفحے بھی یاد رکھنا، کتابوں کی جلدیں بھی یاد رکھنا، تو اس قدر یہ بہت بڑا کمال ہے۔ حالانکہ اتنی مصروفیت تھی مریدین میں دور۔ ناظرین مکرم، حضرت علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذوق مطالعہ اور آپ کی کتب بینی کے متعلق کہہ رہے تھے، اور کتاب تو یقیناً ایک زندہ دوست ہے جو پڑھنے والا اس کا لمس محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہمیں لینا ہے یہاں ایک وقفہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। वेलकम बैक नाज़रीन मुकर्रम, ज़िया रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत और किरदार के सिलसिला में आइए खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चलते हैं दोबारा गुफ्तगू की जानिब। हज़रत अल्लामा साहबजादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वली अहद हैं, चकोड़ी शरीफ से आज हमारे मेहमान हैं। हज़रत आपकी खिदमत में सवाल ये है कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम का ख़त्म नबूवत पर क्या किरदार था? हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जिस तरह किरदार है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, उसी तरह बिल्कुल तहरीक ख़त्म नबूवत में भी आपका जो किरदार है बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है। इसको अर्ज़ करने से पहले मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ ख़त्म नबूवत के हवाले से कि ख़त्म नबूवत की वो पाक दस्तार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमिना के लाल के सर के ऊपर सजा। सुभान अल्लाह, बेशक इस दस्तार को सजाने वाला भी अल्लाह है और इसकी हिफाजत फरमाने वाला भी अल्लाह है। अब जो नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी नामूस से, आपकी ख़त्म नबूवत से टकराने की कोशिश करेगा, वो इस दुनिया में भी बर्बाद होगा, आखिरत में भी बर्बाद होगा। जिसने इज्जत हासिल करनी है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी करेगा, रब की बारगाह से इज्जत हासिल करेगा। सुभान अल्लाह। इसी हवाले से जो तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1953 में इसका जो आगाज़ हुआ था, उसका सबब क्या था? उसका सबब ये था कि 1952 में जो वज़ीर ख़ारजा बना था वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का, ज़फ़रुल्लाह कादियानी, वो कादियानी था, तो उसने एक बयान जारी किया था। उसने कहा था कि अगर मिर्ज़े कादियानी को दीन इस्लाम से निकाल दिया जाए तो दीन इस्लाम बाकी तमाम मज़ाहिब की तरह एक खोखले दरख्त की मानंद पड़ जाता है, नाउज़ बिल्लाह। जब उसने ये बयान जारी किया तो फिर तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ हुआ था 1953 में। ठीक है। तमाम उलमा, तमाम मशाइख मैदान अमल में आए थे और उन्होंने वाज़े तौर पर अपना अपना हिस्सा ख़त्म नबूवत के हवाले से इस तहरीक में डाला था। ठीक है। तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आपने भी उन दिनों में एक कन्वेंशन में खिताब के ज़रिए आपने कहा था, आपने फरमाया था कि ये मसला कादियानियत का अगर बातों बातों से हल नहीं होता तो फिर पीछे हट जाओ। इस मसले से निपटने के लिए, कादियानियत से, इस मसले से निपटने के लिए कमरुद्दीन अकेला काफ़ी है। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक आपने फरमा दिया कि कमरुद्दीन रबवा को, कादियानियत का जो मरकज़ है, उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा के दम लेगा। आपके इस बयान के बाद तमाम उलमा, मशाइख, उनकी यूँ समझ लीजिए कि उनकी जानों में जान पड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अब कोई मर्द मुजाहिद मैदान अमल में आया है जिसने वाज़े तौर पर कादियानियत को ललकारा है। इसके बाद मज़ीद ये तहरीक जारी रही और हर आलिम दीन, हर आस्ताने के साथ रिलेटेड खूबसूरत शख्सियात अपना अपना जानदार किरदार अदा करती नहीं। और इसी तरह फिर 1974 की बात है कि जब दोबारा कादियानियों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, कादियानी तालिब इल्मों ने, मुसलमान तालिब इल्मों को तबलीग का काम, कादियानी तालिब इल्मों ने मुसलमान तालिब इल्मों को दावत तबलीग का वो जो सिलसिला कार है उसको शुरू किया और उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आप कादियानियत की तरफ आ जाएं। उसके बाद फिर कादियानियों को
اس کے بعد پھر جو قادیانیوں کا مرکز ہے ربوہ، اس کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان طالب علموں نے قادیانیت مرد آباد اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر یہ تحریک ختم نبوت کا مزید جو آغاز ہے وہ ہوا تھا، اور مزید علماء مشائخ زور و شور کے ساتھ دوبارہ اور واضح طور پر کردار ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے آپ نے حکومت وقت کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اگر حکومت وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیتی تو پھر یاد رکھو ایسی حکومت کا جو سب سے پہلا باغی ہوگا وہ قمر الدین واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تمام مشائخ علماء کی جو جد و جہد ہے، ان کی محنت ہے، وہ رنگ لے آئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تھا اور تمام قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اس تمام کے تمام سارا جو ایک منظر ہے اس کو میں اگر اشعار کی صورت میں پیش کروں تو پھر وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، ہمیں جنت میں جانے کی اس لیے طلب ہے کہ ہم جنت میں ان کا دیدار کریں گے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرے گا، ہم ایسے لائن کو رسوا سرعام کریں گے، سرے بازار کریں گے۔ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کی وساطت سے میں معزز سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے، اس میں تو ہم نے بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ باتیں کی ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا بھائی یہ چاہے کہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کردار ہے، جو آپ کی خدمات ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے فوز المقال فی خلفائے پیر سیال، اور اس کے علاوہ انوار قمریہ اور دیگر آپ کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ان میں واضح طور پر وہ پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کا مطالعہ ضروری ہے۔ ناظرین مکرم، تحریک ختم نبوت میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کردار علامہ حسیب الامین فاروقی پیش کر رہے تھے۔ ختم نبوت سے مجھے علامہ صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے، سلیم کوثر کراچی کے بڑے معروف شاعر ہیں، ایک بہت ہی چھوٹی بحر میں شعر کہنا اور پھر اتنا بڑا موضوع اس میں بند کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اول و آخری نبی ہیں آپ، اول و آخری نبی ہیں آپ کے بعد بس قیامت ہے، آپ کے بعد بس قیامت ہے۔ چلتے ہیں منقبت کی جانب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آخر میں اپنے سارے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص استاذ العلماء علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب کا، جناب حسیب الامین فاروقی صاحب اور طیب طاہر حمیدی سیالوی کا۔ آپ نے اپنی آمد سے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور آخر میں سنتے ہیں خوبصورت ہدیہ منقبت بحضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بآواز طیب طاہر حمیدی سیالوی۔ عشاق کا سر کہتے ہیں، علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے اسے لجپال قمر کہتے ہیں۔ سونا سائی سونا قمر لجپال، او سونا سائی کہ ہر دم ہووے تیری خیر
خوشیاں ہونی چار چفیرے او سونا سائی وسے تو خوشیاں دے نال او سونا سائی کہ سونے پیر پٹھان دا صدقہ خواجہ حافظی جی شان دا صدقہ ذیشان دا صدقہ او سونا سائی ٹھٹڑی نو رب سنبھال او سونا سائی اور میں ندیاں متر وے ندیاں ویتر وے دنیا تو نہیں مردی تو چھڑیا تے مر وے دنیا تو نہیں مردی تو چھڑیا تے مر